أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں انسان کو مقام دیا، عظمت دی، شان دی، اور اپنی مخلوق میں اللہ نے اس کو اشرف اور افضل بنایا، اس وجہ سے کہ یہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے اللہ کی مانے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح سے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات رکھی ہے، اپنی مخلوق ہے، خود انسان ہے، انسان کا وجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اسی سے کروائی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جنت میں اللہ دکھائیں گے اپنا آپ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے اپنی رؤیت۔ تو دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، یعنی دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا جب ہم کلام ہوئے کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ میرے اللہ مجھے دکھا تو صحیح، میں تجھے دیکھ تو لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایک خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پر نظر ڈالو، اس کو دیکھو۔ اللہ نے تجلی اس پر نازل کی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق سے کروائی۔ دیکھو آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی چھت بنائی ہے جو ہمیں اوپر یہ پہلا آسمان نظر آتا ہے، وگرنہ اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، جو 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے۔ الذی خلق 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، اور اوپر نیچے جتنا آسمان کا فاصلہ جو ہے زمین سے آسمان تک کا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا بھی اتنا فاصلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، تو یہ آسمان ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس آسمان کو دیکھو کہ یہ آسمان اور زمین، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آسمان اور زمین ہم اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کتنی مضبوط چھت میں نے بنائی ہے، اور اس کو میں نے اس طرح سے پھیلا دیا ہے کہ اس کے نیچے تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، اور اس کے کناروں پر کوئی دیوار نظر نہیں آتی۔ اللہ نے کوئی دیوار کھڑی نہیں کی۔ کسی کی چھت بغیر دیواروں کے اور بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ چلے اگر بیچ میں ستون نہ بھی ہوں تو دیواریں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو دیواروں کے بغیر جو ہے، ستون کے بغیر کوئی انسان اپنی چھت کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ آسمان ہے، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں، اس کے کناروں پر دیوار نہیں۔ پھر اتنی بڑی چھت جو اللہ نے بنائی، اور کتنے اربوں خربوں پدموں سال ہو گئے اس وقت سے اب تک اس طرح سے قائم ہے جس طرح اللہ نے ابتدا میں بنائی تھی، اس وقت سے لے کر اس وقت تک اسی طرح آسمان موجود ہے۔ اس میں نہ تو کہیں سے بودا پن آیا ہے، نہ یہ آسمان کہیں سے پھٹا ہے، نہ یہ آسمان کہیں سے پرانا ہوا ہے۔
تم اپنی چھت جتنی مضبوط بنا لو، ایک وقت آئے گا کہ اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، اے میرے بندے میرے آسمان کو ذرا دیکھ اور پھر بتا اس میں کہیں سے کوئی پھٹن تجھے نظر آتی ہے؟ نگاہ بار بار انسان اٹھائے، نگاہ تھک کر واپس تو آ جائے گی لیکن اللہ کی بناوٹ میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اس آسمان کو بنانے والا یہ اللہ ہے، اس سے اللہ کو پہچانو، اور اگر اس سے تمہیں پہچان نہیں ملتی تو پھر نیچے آ جاؤ، سورج اور چاند ہیں، ستارے ہیں، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اسی طرح اللہ نے سورج چاند پیدا کیے اور پھر اللہ نے دن اور رات بنائے، سارے سال کا وقت اور کیلنڈر اسی حساب پر بنتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اب سورج اس طرح نہیں کر سکتا کہ چاند سے آگے چلا جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے۔ ہاں تم یہ دیکھتے ہو يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، کہیں اللہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ رات کے اجزاء کو دن کے اجزاء میں داخل کر دیتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر کبھی اللہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، گرمیوں میں آپ دیکھتے ہیں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح یہ راتوں کو چھوٹا اور بڑا کرنے والا کون ہے؟ یہ روزانہ کا جو تمہارا معمول ہے اس کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ چلے اگر اس پر بھی نظر نہیں جاتی، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یہ جو زمین ہے تمہارے پاؤں کے نیچے ہے جس پر تم چلتے ہو، اور اللہ نے اس کو کس طرح سے بچھایا ہے کہ اس کے اندر تم جہاں سفر کرنا چاہو تم جا سکتے ہو، تمہارے راستے کی یعنی تمہاری منزل تک پہنچنے کے لیے بیچ میں اللہ نے اس میں کوئی ایسی رکاوٹ پیدا نہیں کی کہ تم جس جگہ کا قصد کرنا چاہو اور وہاں نہ پہنچ سکو۔ اگر تم نے جانا چاہا، بیچ میں سمندر آ گئے تو اللہ نے وہاں جہاز بنا دیے اور کشتیاں بنا دی، اور پہاڑوں کے اندر سے تم گزر کر جانا چاہتے ہو تو اللہ نے پہاڑوں کو بھی ایسا بنایا ہے تم ان کو کورید کر اور ان کے اندر سے تم روڈ اور سڑک جو ہے وہ بنا لیتے ہو اور اپنی گاڑیاں وہاں سے لے جاتے ہو۔ آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں کتنے بلند پہاڑ ہیں اور وہ بلندی کے اوپر جو ہے وہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو ایسا بنایا ہے کہ جو ہے وہ تمہارے سفر کے لیے وہ بھی رکاوٹ نہیں بنے، سمندر بھی رکاوٹ نہیں بنے۔ تو دیکھو تو یہ زمین ہے، یہ سارا نظام کون کرنے والا ہے؟ اس سے اپنے اللہ کو پہچانو۔ تو اللہ یہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میرے بندے تجھے عقل دی ہے، کامل عقل دی ہے، سب سے افضل چودے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ تو اپنے اللہ کو پہچان، اور جب اللہ کو پہچانے گا تو اللہ کی ماننی پڑے گی۔ اچھا زمین میں بھی تمہیں کچھ نظر نہ آئے، وفی انفسکم، پھر اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ میں ہی دیکھ لو، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اپنے آپ میں دیکھو میری قدرت کی نشانیاں، میری معرفت، میری پہچان، تم اپنے اندر غور کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے۔ اپنی شکل کو دیکھ لو، اپنی صورتوں کو دیکھ لو، اپنے رنگت کو دیکھ لو، اپنے لغات کو، زبان کو، کلام کو دیکھ لو، لینگویج کو دیکھ لو، اپنی انگلیوں کو دیکھ لو، اپنی جسم اور وجود کو دیکھ لو کہ اللہ نے کتنے انسان پیدا کیے، اور ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہونٹ دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں، ناک دیا ہے، اور سب کا ایک ہی جگہ اللہ نے رکھا ہے یہ سارا نظام۔ اب اللہ نے ہر انسان کی صورت ایسی بنائی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ مشابہت اس طرح سے نہیں رکھتا کہ ان کے درمیان پہچاننے میں آپس میں کسی دوسرے کو مشکل پیش آتی ہو۔ ہر انسان جس کو دیکھتا ہے وہ پہچان لیتا ہے، یہ بھائی ضیاء اللہ صاحب ہیں، یہ بھائی بشیر صاحب ہیں، یہ عادل بھائی ہیں، یہ خلیل بھائی ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب میں ان کو دیکھ کر یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ خلیل بھائی ہیں۔ تو ہر انسان کے چہرے میں اللہ نے رکھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کسی کا اللہ نے رنگ جو ہے وہ مختلف دیا ہے، کوئی جو ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رنگتیں بنائی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایسا امتیاز اللہ نے رکھا ہے کہ ہر قوم یا ہر علاقے یا ہر ملک کے جو باشندے ہیں، ایک تو ہر انسان ہے، انسانوں کی شکلوں کا آپس میں امتیاز، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی معرفت۔
اور پھر یہ دیکھو کہ جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے جب آدمی اس کو دیکھتا ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ مصر کا رہنے والا ہے. اور جب فلپین کا کوئی سامنے آئے گا تو آدمی دیکھے گا کہے گا یہ فلپینی ہے. چائنیز کو دیکھ لو تو آئے گا کہیں گے یہ چائنا کا ہے. افغانستان کا ہو تو دیکھو کہیں گے یہ افغانی ہے. بنگلہ دیش کا ہو تو کہیں گے بھائی یہ بنگلہ دیش کا ہے. یہ اللہ نے ملکوں کے اندر بھی ایسا جو ہے نا وہ رکھا ہے کہ ہر انسان یہ پہچان جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا ہے. پھر اسی طرح ایک زبان اللہ نے رکھی ہے منہ کے اندر اور اس میں سے نکلنے والی ہر انسان کی آواز دوسرے سے جدا ہے. مرد کی عورت سے، عورت کی مرد سے، بچے کی بوڑھے سے، بوڑھے کی، سب سے ہر انسان کی، بوڑھے کی اپنی آواز، مرد کی اپنی ہے، عورت کی اپنی ہے، بچے کی اپنی ہے. کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پردے کے پیچھے سے کوئی آواز دے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون بول رہا ہے. یہ معرفت اللہ نے دی. واختلاف السنتکم والوانکم. تو اس سے اللہ کو پہچانو، اپنے آپ میں دیکھ لو. یہ مختصراً یعنی اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے. اب جب اللہ نے اپنی پہچان کروائی تو اللہ کو پہچاننا ہے. جب اللہ کو پہچان گے کہ آسمان، زمین، کائنات ساری کی ساری اللہ نے بنائی ہے، ہوائیں اللہ نے چلائی ہیں، بارش اللہ نے اتاری ہے، زمین اللہ نے پھاڑی ہے، اس کو پھاڑ کر اللہ نے ایک کوپل سے کتنا بڑا درخت بنا دیا، اس کی کتنی شاخیں بنا دی، اس کے اوپر کتنے پھول لگائے، پھر ان پھولوں کو پھلوں میں تبدیل کیا، پھر ان پھلوں کو پکا کر اللہ نے ہمارے منہوں تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ کوئی اور ہے جو کر سکتا ہو؟ آسمان ہے، آسمان کو بنانے والا کون؟ بادلوں کو جو ہے چلانے والا کون؟ ان میں سے بارش برسانے والا کون؟ زمین کو پھاڑنے والا کون؟ تمہیں ایک نطفے سے اتنا خوبصورت انسان بنا کر کھڑا کرنے والا کون؟ تو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ مجھے، یہ پہچان اللہ نے کروائی. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب مجھے مانو، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری مانو. اس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ہر نبی نے آ کر ایک ہی دین لے کے آئے، لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا ہے. یہ اصل مقصود ہے کہ اللہ نے پہچان کروائی ہے. اب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور اس کو وحدہ لا شریک مان کر اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ عبادت یہ اللہ کا حق ہے اور یہ حق اللہ نے کسی دوسرے کو نہیں دیا. کوئی دوسرا معبود نہیں بن سکتا. بندے ہمیں اللہ نے پیدا کیا، لا الہ الا اللہ. سب نے، ہر نبی نے یہ کہا، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، حاجات پوری کرنے والا اللہ ہے، مشکلات دور کرنے والا اللہ ہے. سجدہ اسی ایک اللہ کے آگے ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ چہرہ انسان کے وجود میں سب سے بلند بنایا ہے. اور یہ جو بلند چہرہ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس بلندی والے چہرے کو پاؤں کی جگہ پر رکھ کر پھر یہ اقرار کر سبحان ربی الاعلیٰ، کہ یہ جو تیرا اعلیٰ ہے، تیرے جسم میں جو اعلیٰ چیز ہے اس کو زمین پہ رکھ کے جب تو یہ اقرار کرے گا سبحان ربی الاعلیٰ تو پھر تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ سجدہ تو نے پاؤں کی جگہ پر رکھ کر اس کی اعلیٰ ہونے کا اقرار کیا ہے. تو یہ اصل مقصد انسان کا یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے، اسی کو دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، جو انبیاء لے کے آئے. اللہ کو کون سی صورت پسند، کون سا طریقہ پسند، کون سی چال پسند، کیا اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتایا. ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا. اور کیا کہا کہ دیکھو یہ دین دیا ہے، اسلام ہے، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر اللہ نے رکھی. سب سے پہلے جو 5 جو ہے ستون ہیں، ان کو سمجھو کہ اسلام کی بنیاد، یہ جو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، ان کی بنیاد 5 چیزوں پر. سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ. اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا. وَصَوْمِ رمضان، چوتھا کیا ہے؟ عربی تو سارے جانتے ہیں، رمضان کے روزے. اور پھر 5واں کیا ہے؟ حج بیت اللہ. جس کو استطاعت ہو، جس کو استطاعت ہو اس پہ فرض ہے تو وہ زندگی میں ایک دفعہ. اب کلمہ طیبہ، اور یہ تو بنیادی چیز ہے، یہ تو اساس ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے.
اور اس کے بعد پھر آگے نماز کی پابندی جو روزانہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال بعد فرض ہوتی ہے، روزے سال بعد فرض ہوتے ہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ جو صاحب استطاعت ہو۔ اب ظاہر ہے روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مشقت کو چاہتی ہے، محنت کو چاہتی ہے۔ اب ایک آدمی نے کبھی روزے رکھے ہی نہ ہوں اور ایک دم اس کے اوپر یہ پابندی لگا دی جائے کہ اب تو نے صبح سے لے کر رات تک اپنے آپ کو خواہشات سے بھی روکنا ہے، لذات اور شہوات سے بھی روکنا ہے، کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، اس کے اوپر ایک دم اتنی پابندی لگ جائے تو یہ کوئی آسان کام ہے تو نفس کے اوپر بڑا مشکل ہے، مشقت والا کام ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ جو آیتیں ابھی دو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہن سازی کی ہے، اس مشقت والے عمل کو اللہ نے آسان کیا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ دیکھیں اگر قرآن پاک کھلا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ بڑا پیارا خطاب ہے جب اللہ یہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو یہ کہتا ہے کہ پیارے ادھر آؤ، یہ میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ جب استاد یہ کہتا ہے پیارے ادھر آؤ پانی لے کے آؤ تو بچہ کیا ہے؟ طالب علم خوشی سے آئے گا۔ والد کہتا ہے میرے پیارے بیٹے میرے پاس آنا، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، تو بچہ کتنی خوشی سے آئے گا اور کتنی خوشی سے کام کرے گا۔ اور اگر بھیا کہے بھائی ادھر آؤ چل یہ کام کر کے آ، تو پھر لہجہ بدلا تو کیا ہوگا؟ کام تو وہ کر لے گا، حکم دیا استاد نے یا ابو نے، لیکن اتنی خوشی سے نہیں کرے گا جتنی خوشی یہ کہا جائے گا کہ پیارے آؤ ذرا یہ کام کر کے لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے پیارو، اے ایمان والو، اے پیارو۔ یہ پہلی ذہن سازی اس لفظ کے اندر اللہ نے کی، یعنی تاکہ خوشی کے ساتھ انسان قبول کرے۔ اور دوسری ذہن سازی کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اب یہ روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک چیز جب لکھ دیے گی، قلم نے محفوظ کر لی، لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو لکھ دیا، جب لکھ دیا گیا اب تو یہ کرنے ہی پڑیں گے۔ جب اللہ نے لکھ دیے ہیں تو یہ تو اب کام کرنا ہی پڑے گا، اس سے جان تو نہیں چھوٹ سکتی۔ یہ دوسری ذہن سازی اللہ نے کی۔ اور تیسری کیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئے، اللہ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوئے ہیں، یعنی اس مشقت کے اٹھانے میں تم اکیلے نہیں ہو، پہلے بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھے، ان کے اوپر بھی اسی طرح لکھے ہوئے تھے روزے۔ اور پھر چوتھی ذہن سازی قرآن نے کیا کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی یہ اس طرح سے اللہ نے ذہن سازی کی ہے کہ انسان کے لیے یہ عمل مشکل، یعنی اس کو مشکل نظر نہ آئے۔ اور ظاہر ہے جو انسان روزے رکھتا ہی نہ ہو، پھر جب وہ رکھنے شروع کرے گا تو شروع میں تو اس کے لیے مشکل ہوگی، لیکن کچھ روزے رکھنے کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں جو ہم سارا سال روزہ نہیں رکھتے، یعنی کہ کمزور ہیں، بعض ہیں ماشاءاللہ رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ تو نفس جب عادی نہیں ہوتا، شروع کے کچھ روزے انسان کو تھوڑے سے بھاری محسوس ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بالکل ترتیب بن جاتی ہے، کوئی بھاری پن محسوس نہیں ہوتا، تو عادت نہیں۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ چوتھی طرح ذہن سازی کی تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ متقی بنے، اس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا محبوب ہو، اللہ اس کو پسند کرے۔ کیا مطلب؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا؟ ہر انسان کی کیا خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، تو یہ تو ہے تقوی، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اس روزے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اچھا، اب پانچویں جو ذہن سازی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ تھوڑے سے دن ہی تو ہیں۔ کیا آدمی کرتا ہے نا، کہتا ہے یہ کام کر لو، تھوڑا سا وقت ہی تو لگے گا، چند دن ہی تو ہیں، مشقت کے، یہ محنت کے چند دن ہی تو ہیں، کون سا کچھ پورا سال میں رکھوا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم تو نہیں ہے کہ یہ پورا سال رکھو، بس 1 مہینہ ہے، چاند نظر آئے رکھو، اور پھر چاند نظر آئے تو افطار کرو، ختم، عید کرو۔
تو فرمایا ایام معدودات، چند دن ہی تو ہیں۔ پھر ظاہر ہے عرب ہیں، قریش ہیں، جب روزے فرض ہوئے، اور پھر عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے گرمی کتنی طوفان کی، آپ بھی عرب میں ہی رہتے ہیں، یہاں پہ گرمی کیسی ہوتی ہے، مئی جون جولائی اگست ان مہینوں میں آ جائیں روزے تو کیسی گرمی ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے جو قریش، جو عرب تھے، ان کی معیشت کا جو دار و مدار تھا وہ تجارت پر تھا، وہ شام کے سفر کرتے تھے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمیوں میں جا کر تجارتی سفر کرتے تھے، پھر اپنے روزگار کا کچھ بندوبست کرتے تھے۔ اب ان کے سفر ہوتے تھے تو ظاہر ہے اس سفر کے اندر انہیں تو بڑا مشکل نظر آیا کہ بھئی ادھر روزہ ہو اور پھر روزے کی حالت میں ہم نے سفر بھی کرنے ہیں، تجارت کرنی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی بیمار بھی ہو جائے یا سفر پر چلے جاؤ تو یہ ہے کہ اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھو، اور پھر عید کے بعد جو ہے رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لو۔ اللہ نے یہ ذہن سازی کی۔ اچھا، پھر شروع کے اندر جب روزے فرض ہوئے تو ظاہر ہے اس وقت روزے رکھنا کچھ تو ہے کہ انسان خوشی سے قبول کرتا ہے، جیسے ہر مومن ہے اس وقت، ہماری سب کی یہ خواہش ہے کہ رمضان آئے اور پھر ہم بڑی خوشی سے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، اس کے اندر اعمال اچھے کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، توبہ استغفار بھی کریں گے، صدقات بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صلہ رحمی بھی، سب کچھ کریں گے۔ انسان کہتا ہے یعنی اس میں زیادہ کریں گے، ویسے تو ہر حال میں کرنا چاہیے، تو اس میں زیادہ کریں گے۔ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں، اف یہ روزے ہمارے اوپر آ گئے، اب اس کو ہم کیسے رکھیں گے، جو اف ہاں ہو کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو شخص روزہ رکھنے کی اس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، کوئی عذر بھی نہ ہو، پھر اس کا دل نہیں کرتا اور ہاں ہو کرنے والے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ روزہ چھوڑ دیں، فدیہ دے دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانے کا۔ اب یہ حکم شروع میں تھا، اس آیت کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں، یہ حکم اللہ نے شروع میں دیا تھا جب ابتدائی حالت تھی کہ انسان صحت مند ہے، سب کچھ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کیا کرے؟ فدیہ دے دے۔ لیکن بعد میں یہ حکم آگے منسوخ ہو گیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب جو بھی رمضان میں ہوگا، جس نے رمضان کو دیکھا ہے، پایا ہے، اب اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ حکم پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ 7 طرح ذہن سازی کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک اور پھر روزہ، یہ ایسے عظیم عمل ہیں کہ رمضان ہی کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا، اور پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ابھی ذرا تھوڑا آپ غور کریں، بات آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو چاند نظر آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا عمل انسان کیا کرتا ہے؟ چاند نظر آیا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی تراویح پڑھیں گے، اور پھر تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ تراویح یہ ایک زائد نماز ہے جو اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا کی ہے، یہ زائد نماز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ نے بڑا کرم کیا۔ اب نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ بندے کو اپنے قریب کر رہے ہیں اس مہینے میں، کہ بندہ جو 11 مہینے میں اللہ سے دور ہو گیا ہے، اپنی خواہشات میں یا دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی مصروفیات میں، اب اللہ نے یہ 1 مہینہ دیا ہے کہ بندو تم بہت دور نکل گئے ہو، واپس آؤ میری طرف، اور پھر اللہ نے یہ نماز دی اور کہا کہ اس نماز سے میرا قرب حاصل کرو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی قرب کا، یہ اللہ کے قریب ہونے کا انتہائی مقام ہے، سب سے زیادہ قریب۔ قرآن پاک میں بھی ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ تو سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب انسان یہاں اللہ کے فضل سے 20 تراویح، اور 20 تراویح میں جب 40 سجدے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ 40 مقام اپنے قرب کے عطا کیے ہیں۔ 40 مقام، یہ 40 سجدے انسان کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔
قرآن نماز سے اللہ کا قرب ملا۔ اب پھر اس میں کیا ہوتا ہے، نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، ختم قرآن بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس دفعہ بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر تو نہیں، تو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب قرآن پاک کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اور کلام جیسے انسان بات کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے تو کلام کہاں سے نکلتا ہے، بات کہاں سے نکلتی ہے، انسان کے اندر سے، باطن سے۔ تو قرآن پاک کیا ہے، کلام اللہ، تو گویا یہ بھی اللہ کے باطن سے نکل کے آیا ہے۔ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح سے قائم ہوتا ہے، انسان کے اور اللہ کے درمیان جو باطنی تعلق ہے یہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی بندے کا اور اللہ کا باطنی تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے قائم ہوا، اور نماز سے اللہ کا قرب ملا تو ظاہری تعلق اللہ کے قریب ہوا نا، بندہ اللہ چاہتے بندہ قریب ہو، تو نماز کی حالت میں ظاہری تعلق، انسان ہے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اٹھتا ہے، یہ ظاہراً اللہ کے ساتھ یہ تعلق نماز میں، اور باطنی طور پر اللہ کے قرآن سے، کلام اللہ سے، اس کی تلاوت سے جو ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ توفیق دیتے ہیں تو پھر اللہ سے یہ امید بھی ہوتی ہے اور بندہ دعا بھی کرتا ہے، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ہمارے قیام کو، سجود کو، سب دعا بھی مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کے اعتراف میں اللہ کیا فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، اللہ جواب دیتے ہیں، تو یہ قبولیت کا اعتراف ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ دے دیا جو اس نے مانگا۔ یہ دعا انسان مانگتا ہے، اصل یہ ہے کہ مانگے انسان، یہ نہیں کہ انسان کی توجہ وہ 4 میل باہر ہو یا 7 سمندر پار ہو اور کھڑا مسجد عثمان میں ہو اور یہ کہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ مانگنا اللہ، یعنی دل کی کیفیت اللہ کے سامنے جڑی ہو کہ انسان کس کے سامنے کھڑا ہے، اس اللہ کے سامنے جو سب سے بڑا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ جب انسان نماز میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، یا اللہ ہر چیز پیچھے ہے، صرف تو ہی تو ہے۔ اور اسی طرح جب اذان ہوتی ہے، یہ اقامت کہی جاتی ہے، تو اس وقت شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر شیطان واپس آ جاتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بیچ میں وسوسے آ جائیں اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، خود بخود جو خیالات آ رہے ہیں وہ آتے رہیں، لیکن جب بھی توجہ وہاں سے ہٹے تو سیدھی توجہ اللہ کی طرف کر لیں۔ جو پڑھا جا رہا ہے اس کی طرف انسان توجہ کرے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، معنی جانتا ہے تو معنوں کے اوپر غور و فکر کرے، تو اس طرح نماز میں دل لگائے۔ تو بہرحال یہ نماز سے اللہ کا قرب ملا، اور پھر کلام اللہ سے انسان کا باطنی تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوا، اور اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں جب روزوں کا ذکر کیا تو کیا فرمایا، لعلکم تتقون، اس کے یہ ثمرہ بیان کیا کہ روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب اس مہینے کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اللہ نے فرمایا پھر آگے پوری آیت۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ اب اس مہینے کو اللہ نے عظمت کیوں عطا کی ہے؟ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اونچی بول جاؤ، آپ کو تو پتہ ہے سب۔ رمضان المبارک یہ سب سے افضل بنایا۔ ہفتے کے 7 دن ہیں تو 7 دنوں میں سب سے افضل دن کون سا بنایا؟ جمعے کا دن اللہ نے بنایا۔ اسی طرح رمضان پورا مہینہ ہے اور اس کی آخری عشرہ جو ہے یہ 3 عشروں میں سب سے افضل بنایا۔
راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ افضل، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے دن جو ہے وہ افضل بنائے، تو اللہ نے اپنی مخلوق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رمضان کو فضیلت ملی، اللہ نے اس میں قرآن اتارا، پھر جس رات میں اللہ نے اتارا اس رات کو اللہ نے فضیلت دی، وہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے اس کو مقام اور عظمت عطا فرما دی۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے یہ قرآن اتارا، تو جب رمضان کے مہینے میں یہ قرآن اترا ہے تو اس میں بندہ کیا کرے؟ سب سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کی کرے، جتنی ممکن ہو سکے انسان اس میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے۔ اب دیکھیں، پہلی آیت میں روزے کا ذکر، اس کے بعد دوسری آیت میں رمضان میں قرآن کے نزول کا ذکر، پھر قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن بھی اور روزہ بھی دونوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے رات کو اس کو آرام سے روک کے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، گویا کہ اللہ کی صفت اللہ کی ذات سے شفاعت کر رہی ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے شفاعت کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی سعادت کی یہ بات ہے۔ اب دیکھیں، راتوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، انسان کو نور ملا، اللہ کا قرب ملا، نماز ہوئی، اور دن کے اندر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے روزہ رکھایا، صبح سے لے کر رات تک انسان کو روک کے رکھا، پانی بھی نہیں پینا، کھانا بھی نہیں کھانا، عورتوں کے قریب بھی نہیں جانا، اور اسی طرح کوئی خیالی لذت بھی اس طرح کی نہ ہو، پابندی لگا دی۔ کیوں لگائی؟ کہ انسان کے دل کے اندر جو گناہوں کا میل کچیل ہے یہ باہر آ جائے، انسان کے دل صاف ہوں۔ جیسے دیکھیں، کسی چیز پر زنگ لگ جاتا ہے، کوئی لوہے کا دروازہ، اس پر زنگ لگ گیا، اب اس پر آپ رنگ کروانا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کریں گے؟ اسی زنگ کے اوپر رنگ کروا دیں گے؟ ریگ مار ماریں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، ریگ مار مار کر اس کے زنگ کو صاف کریں گے، زنگ صاف کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کلر کریں گے، پھر وہ نکھر کے سامنے آئے گا۔ اب جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہاں شالمی بازار میں جب ہم جاتے تھے لاہور میں، تو وہاں برتن جو ہے وہ بڑے چمکے ہوئے ہوتے تھے، ان کے اوپر کلی کی جاتی تھی۔ وہ جو ہے نا، جب برتنوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، آج کل کے بچوں کو تو نہیں پتہ ہوگا، تو آپ سب انشاءاللہ جانتے ہی ہوں گے، تو جب زنگ لگ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس زنگ کو دور کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کلی کرتے ہیں، اور پھر برتن کے اندر کتنی چمک آتی ہے۔ تو یوں ہی سمجھے کہ اللہ، یہ ہمارے جو دل ہیں، کون انسان ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف ہو؟ انبیاء کرام معصومان الخطا، وہ تو ٹھیک ہے، صحابہ محفوظ ہو کے چلے گئے، اس کے بعد پھر کسی کے تھوڑی ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے برابر ہیں، ہے تو سارے ہی گناہ گار۔ اب ان گناہ کیا ہے؟ یہ ظلمت ہے، یہ زنگ ہے، یہ انسان کے دل کے اوپر۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، یعنی ایک زنگ اس کے دل کے اوپر آ گیا، ایک نشانی، دوسری، تیسری، اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ روزہ رکھایا تاکہ انسان کا یہ زنگ جو ہے یہ صاف ہو، اس کو اللہ نے صاف کیا۔ اب رات کو قرآن پاک کی تلاوت کروائی۔ قرآن پاک کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ جب یہ زنگ دور ہوا، یہ ظلمت، میل کچیل دل کی دور ہوئی، پھر رات کو قرآن پاک کی تلاوت سے اس دل کے اوپر قلی ہوئی، اس کے اوپر رنگ چڑھا، اس کے اوپر نور آیا۔ جب اس دل کے اندر، قرآن پاک نور ہے، جب اندر جائے گا تو نور آئے گا، دل منور ہوگا۔ جب انسان کا دل منور ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ رمضان میں دیکھیں کس طرح انسان روتا ہے، نماز میں کھڑا ہے، تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو، اگرچہ وہ مطلب نہیں سمجھتا، کچھ پتہ نہیں، صرف قرآن سن کر اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی معرفت، اللہ کے قرآن کا جو نور ہدایت ہے اس کے سینے میں گیا ہے، اس کا دل منور ہوا ہے، دل کے اندر نرمی آئی ہے، اس کے اندر خشوع پیدا ہوا ہے، اللہ کی معرفت اسے مل رہی ہے۔
اللہ کا قرب مل رہا ہے، یہ اس رمضان کی برکات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری چیز اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے جو مجھ سے دور ہو گیا ہے یہ میرے قریب آ جائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان المبارک کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے تو زندگی رہی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ پاک جو ہے رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمائیں اور اس کے اندر اللہ اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں جو ہے اعمال صالحات کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ یا اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کے ظلمت کو یا اللہ دور فرما، ایمان قرآن شریعت کے نور سے، اعمال صالحات کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی پہچان، اپنا قرب، اپنا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر بدعت سے، ہر برائی سے، ہر نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی پہچان نصیب فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جنت کے راستے پہ چلا دے، یا اللہ سیدھی راہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھا دے، اور یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام اہل ایمان، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، آبا و اجداد اور جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو موت کے وقت یا اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرمانا، ہم موت کی منزل آسان فرمانا، موت کی سختی سے بچانا، قبر کی تاریکیوں سے بچانا، وحشت اور ظلمت سے بچانا۔ یا اللہ محشر میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صلحاء کے ساتھ کھڑا فرمانا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا، پل صراط پر سے بجلی کی چمک کی طرح سے گزار کر یا اللہ جنت الفردوس ہماری منزل بنانا۔ یا اللہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا پڑوس نصیب فرمانا، میدان مزید میں اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو لذت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جتنی خیریں اور بھلائیاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، اور یا اللہ تمام برائیاں جن سے آپ نے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا